डीप एक्सपर्ट रिव्यूज में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद हम सबके सबसे बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। और वो सवाल ये है कि मर्द और औरत मोहब्बत और ताल्लुकात में इतने अलग क्यों सोचते हैं। बिल्कुल, और ये कोई मामूली किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका नाम है Why Men Want Sex and Women Need Love और इसके मुसन्निफीन हैं एलन और बारबरा पेज। ये वो जोड़ी है जिन्होंने बॉडी लैंग्वेज और इंसानी रवैयों पर तहकीक को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। एलन पीज को तो मिस्टर बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है। इनकी खासियत यह है कि वो बहुत पेचीदा साइंसी तहकीक को बहुत दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं। हाँ, और बहुत आम फहम अंदाज में। इनकी किताबें पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि आप कोई साइंस की किताब पढ़ रही हैं, बल्कि लगता है कि आप इंसानी फितरत के राज जान रही हैं। अच्छा, गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी जरूरी वजाहत है। जी, ये ऑडियोज मसनूनी ज़हानत यानी एआई के जरिए तैयार की गई हैं, तो हो सकता है कि कुछ अल्फाज के तलफ़ुज़ में या मुज़क्कर मुअन्नस के इस्तेमाल में कोई गलती हो जाए। सही। हमारा मकसद सिर्फ तालीमी और मालूमाती मवाद फराहम करना है। तो आइए इसका जायजा लेते हैं। किताब का जो मरकजी ख्याल है वो ये है कि मर्दों और औरतों के दरमियान जो फ़र्क हैं वो सिर्फ मौशरती नहीं है, बल्कि हयातियाती और इर्तिकाई हैं। यानी ये फ़र्क हमारे डीएनए में, हमारे दिमाग की वायरिंग में लिखे हुए हैं। और अगर हम इस वायरिंग को समझ जाएं तो हम अपने ताल्लुकात को ड्रामेटिक तौर पर बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी पर इल्जाम नहीं लगाती। ये नहीं कहती कि मर्द गलत हैं या औरतें गलत हैं। नहीं, ये एक तरह से ये कहती है कि हम सब एक कदीम ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो हजारों साल पहले हमारे शिकारी और गैदरर आबाओ अजदाद के लिए डिजाइन किया गया था। ये हमारी, आप कह लें, डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। और आज की दुनिया में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सही। किताब की शुरुआत ही इस हकीकत से होती है कि अपने जीवन साथी यानी द वन को तलाश करने का रोमानवी ख्वाब अक्सर टूट जाता है। और आदात व शुमार भी यही बताते हैं। कई मगरिबी मुमालिक में तलाक की शरह 50% से भी ज्यादा है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन अपने साथी के साथ खुश रहना आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है। मुसन्निफीन इसी की वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि हम फितरत यानी नेचर और तरबियत नर्चर का एक पेचीदा इम्तिजाज है, लेकिन जब हम दबाव में होते हैं या कोई अहम फैसला कर रहे होते हैं, बिल्कुल, तो हमारा दिमाग अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर वापस चला जाता है। और वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन हमारी कदीम विरासत है जो आज की जदीद दुनिया से अक्सर मेल नहीं खाती। यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। किताब के मुताबिक खास तौर पर मगरिबी दुनिया में सेक्स के मौजू पर जो एक अजीब सी घुटन और बेचैनी पाई जाती है, इसकी जड़ें इतनी पुरानी नहीं है। नहीं, वो हमें मलका विक्टोरिया के दौर में ले जाते हैं। अच्छा, ये एक हैरानकुन लेकिन बहुत अहम नुक्ता है। विक्टोरियन दौर में जिनसियत को दबाने की कोशिश इस इंतहा पर थी कि लोग पियानो या मेज जैसी बेजान चीजों की टांगों को भी कपड़े से ढांप देते थे। एक मिनट, फर्नीचर की टांगें? जी, फर्नीचर की टांगें, इस डर से कि कहीं उनसे कोई जिनसी ख्याल ना उभर आए। ये तो लतीफ़ा लगता है, लेकिन क्या मुसन्निफीन बताते हैं कि इस एक सदी पुरानी सोच का असर आज 21वीं सदी में हम पर कैसे पड़ता है? क्या ये सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ममालिक तक महदूद है? उनका कहना है कि इसका असर खास तौर पर उन माशरों पर गहरा है जहां विक्टोरियन अखलाकियात का असर रहा है। वहां लाशऊरी तौर पर यह ख्याल आज भी मौजूद है कि सेक्स कोई गंदी या शर्मनाक चीज़ है जिस पर खुलकर बात नहीं करनी चाहिए। चिकन के सीने के गोश्त को चिकन ब्रेस्ट की बजाय बजूम कहा जाता था। ये समझा जाता था कि मुहज्जब औरतों को सेक्स से लुत्फअंदोज नहीं होना चाहिए। और ये रवैये आज भी हमारे जहनों के किसी कोने में छुपे हुए हैं। बिल्कुल। इन तारीखी असरात को समझना अहम है, लेकिन किताब का असल जोर इस बात पर है कि हमारे रवैये की जड़ें उससे भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। मतलब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में। हाँ, मुसन्निफीन तो यहाँ तक कहते हैं कि मोहब्बत कोई जादू नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम? जी, साइंसदानों ने तहकीक के बाद मोहब्बत और तौलीद से मुंसलिक दिमाग के 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए निज़ामों की निशानदेही की है। पहला निज़ाम है शहवत यानी लस्ट।
یہ بنیادی طور پر ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن جیسے ہارمون سے چلتا ہے اور یہ دماغ کے ان حصوں کو متحرک کرتا ہے جو ہماری بنیادی جبلتوں جیسے بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ صرف جنسی تسکین کی خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا نظام؟ دوسرا نظام ہے رومانوی محبت یعنی رومانٹک لو۔ یہ وہ چیز ہے جس پر فلمیں بنتی ہیں اور شاعری لکھی جاتی ہے۔ اچھا۔ اس کا تعلق ڈوپامین اور نوری پینیفرین جیسے کیمیکلز سے ہے۔ یہ کیمیکلز ہمیں توانائی، خوشی اور توجہ مرکوز کرنے کی بے پناہ صلاحیت دیتے ہیں۔ یہی پہلی نظر کی محبت کا سبب بنتے ہیں۔ اور تیسرا؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم نظام ہے طویل مدتی لگاؤ، لانگ ٹرم اٹیچمنٹ۔ یہ وہ احساس ہے جو والدین کو بچوں سے اور ایک جوڑے کو لمبے عرصے تک ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے۔ اس کا تعلق آکسیٹوسن نامی ہارمون سے ہے جسے کڈل ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لمس اور قربت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کا دماغ ایک کیمیائی طوفان کی زد میں ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت چونکا دینے والا موازنہ کیا گیا ہے۔ ہاں، اور وہ یہ ہے کہ محبت میں گرفتار شخص کا دماغی سکین اور کوکین استعمال کرنے والے شخص کا دماغی سکین تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ کیا؟ جی، ڈاکٹر ہیلن فشر کی مشہور تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ محبت دماغ کے انہی ریوارڈ سینٹرز کو متحرک کرتی ہے جو نشہ آور اشیاء کرتی ہیں۔ کوکین؟ مطلب محبت واقعی ایک نشہ ہے؟ یہ صرف شاعرانہ بات نہیں بلکہ ایک نیورولوجیکل حقیقت ہے۔ بالکل۔ تو جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے بغیر رہ نہیں سکتے تو کیا ان کا دماغ واقعی ویسے ہی سگنل دے رہا ہوتا ہے جیسا کسی نشے کے عادی کا؟ بالکل۔ اسی لیے نئے عاشقوں میں وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں: بھوک اور نیند کا اڑ جانا، ہر وقت خوشی اور توانائی کا احساس، اور اپنے محبوب کے بارے میں جنونی خیالات۔ آپ لفظی طور پر محبت کے نشے میں ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ بات بتائی گئی ہے کہ اس ابتدائی دور میں مردوں اور عورتوں کے ہارمونز میں بھی عارضی تبدیلیاں آتی ہیں، ہے نا؟ جی، تعلق کے شروع میں مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح قدرے کم ہو جاتی ہے اور آکسیٹوسن یعنی لگاؤ والا ہارمون بڑھ جاتا ہے۔ اچھا۔ اس سے وہ زیادہ نرم مزاج، خیال رکھنے والے اور تعلق پر مرکوز ہو جاتے ہیں، جبکہ عورتوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ان میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے ان کی جنسی خواہش میں ڈرامائی اضافہ ہوتا ہے۔ مصنفین نے اس دور کو بڑا دلچسپ نام دیا ہے، شیگاتھون پیریڈ۔ لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کو جانی پہچانی لگے گی کہ شروع میں سب کچھ بہترین ہوتا ہے، دونوں کی خواہشات ایک جیسی لگتی ہیں، اور پھر اچانک لگتا ہے کہ تم بدل گئے ہو۔ تو دراصل کوئی بدلا نہیں، بس ہارمونز کی پارٹی ختم ہو گئی۔ بالکل یہی۔ یہ دور 3 سے 9 مہینوں تک رہ سکتا ہے، لیکن آخرکار ہارمونز اپنی ڈیفالٹ سطح پر واپس آ جاتے ہیں۔ مرد کا ٹیسٹوسٹیرون واپس بڑھ جاتا ہے اور عورت کا کم ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے تعلقات اسی موڑ پر آ کر ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ دونوں کو لگتا ہے کہ وہ شخص اب ویسا نہیں رہا جس سے انہیں محبت ہوئی تھی۔ بالکل۔ تو یہ سب صرف کیمیکلز کا کھیل نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت بھی ہیں۔ دماغی اسکینز یعنی fMRI اسکینز اس بارے میں کیا دکھاتے ہیں؟ کیا مرد اور عورت کے دماغ واقعی مختلف رد عمل دیتے ہیں؟ یہاں سائنس ہمیں بہت واضح تصویر دکھاتی ہے۔ جب ایک مرد کسی پرکشش عورت کی تصویر دیکھتا ہے تو اسکینز دکھاتے ہیں کہ اس کے دماغ کے 2 حصے فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ کون سے 2 حصے؟ ایک وہ جو چیزوں کو دیکھتا ہے یعنی ویژول کارٹیکس، اور دوسرا وہ جو جنسی تحریک سے متعلق ہے۔ اس کا دماغ سیکنڈوں میں اس عورت کی تولیدی صحت کا اندازہ لگا رہا ہوتا ہے۔ صرف بصری اور جنسی تحریک؟ یہ تو بہت بنیادی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد کا دماغ سیکنڈوں میں فیصلہ کر لیتا ہے۔ جی، یہ سوچ کر تو حیرانی ہوتی ہے کہ عورت کا دماغ بھی کیا اسی طرح فوری رد عمل دیتا ہوگا یا اس کا پروسیس کچھ اور ہے؟ بالکل مختلف۔ جب ایک عورت کسی مرد کو پرکشش پاتی ہے تو اس کے دماغ کے وہ حصے متحرک ہوتے ہیں جو یادداشت اور تجزیے سے وابستہ ہیں۔ یادداشت اور تجزیہ؟ ہاں، وہ لاشعوری طور پر اس مرد کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی معلومات کو پروسیس کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا رویہ کیسا ہے، اس نے ماضی میں کیا کہا تھا، اس کا سماجی رتبہ کیا ہے، کیا وہ قابل اعتماد ہے۔ ایک منٹ، یہ بات سننے میں تھوڑی دکیانوں سی نہیں لگتی کہ مرد صرف شکل دیکھتے ہیں اور عورتیں سٹیٹس اور وسائل؟ کیا آج کی جدید دنیا میں بھی یہ ہارڈ وائرنگ اتنی مضبوط ہے؟
یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال کی پروگرامنگ چند دہائیوں کی معاشرتی تبدیلی سے ختم نہیں ہوتی۔ اگرچہ شعوری سطح پر آج کی عورت ایک الگ ساتھی چاہتی ہے، لیکن اس کا لاشعور اب بھی انہی قدیم سوالوں کے جواب تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ مرد میرے اور میرے بچوں کی حفاظت اور پرورش کر سکے گا؟ بالکل، یہ ایک گہرا جبلی تجزیہ ہے جو فوری بصری کشش سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، تو اگر محبت کا آغاز اتنے طاقتور کیمیکل سے ہوتا ہے تو پھر وہ ہنی مون پیریڈ ہمیشہ کیوں نہیں رہتا؟ ایک وقت آتا ہے جب وہ جادو ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب اس کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ اس کی بھی ایک ٹھوس کیمیائی وجہ ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ محبت کے ابتدائی جنونی مرحلے میں ہمارے دماغ میں سیروٹونن نامی کیمیکل کی سطح 40% تک گر جاتی ہے۔ سیروٹونن، یہ تو سکون اور اطمینان والا کیمیکل ہے نا؟ جی بالکل۔ تو کم سیروٹونن کا مطلب کیا ہے؟ کم سیروٹونن کی سطح جنونی مجبوری کے مرض یعنی obsessive compulsive disorder یا OCD کے مریضوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئے عاشق جنونی رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے محبوب کے بارے میں سوچتے ہیں، دن میں 30 بار فون کرتے ہیں، اس کی سوشل میڈیا پروفائل چیک کرتے ہیں۔ تو وہ جو لاسٹ سین بار بار چیک کرنے کی عادت ہے، اس کے پیچھے بھی دماغی کیمسٹری ہے؟ آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی یا بری خبر یہ ہے کہ 12 سے 24 مہینوں کے بعد دماغ اس کیمیائی عدم توازن کو خود بخود ٹھیک کر لیتا ہے۔ سیروٹونن کی سطح نارمل ہو جاتی ہے، چاہے جوڑا ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اور جنون ختم ہو جاتا ہے، اور حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ تو اسی لیے مصنفین مشورہ دیتے ہیں کہ شادی کرنے یا مشترکہ بینک اکاؤنٹ کھولنے جیسے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے کم از کم 2 سال انتظار کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ دراصل آپ کے دماغ کو اس کیمیائی نشے سے باہر آنے کا وقت دینے کے لیے ہے، تاکہ آپ زیادہ منطقی اور واضح سوچ کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔ آپ شخص کو اس کی اصلیت میں دیکھتے ہیں، نہ کہ اس کیمیکلائزڈ ورژن میں جسے آپ کے دماغ نے تخلیق کیا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ سب ناکام ہو جاتا ہے؟ بریک اپ کا درد اتنا شدت کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو جسمانی طور پر تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے۔ کیا سائنس اس کی بھی وضاحت کرتی ہے؟ ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ دماغی اسکین سے پتہ چلا ہے کہ جب کوئی آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ کے دماغ کے وہی حصے متحرک ہو جاتے ہیں جو جسمانی درد محسوس کرتے ہیں۔ واقعی؟ جی، یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے تو اس کا دماغ واقعی جسمانی درد کے سگنل بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہ تو خوفناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ درد صرف تصوراتی نہیں، حقیقی ہے۔ اس سے بھی زیادہ، اس کے ساتھ ساتھ غصے پر قابو پانے اور جنونی رویے سے منسلک حصے بھی متحرک ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے، کیا؟ سکینز دکھاتے ہیں کہ مسترد کیے جانے کے فوراً بعد آپ کو چھوڑ کر جانے والا شخص آپ کو پہلے سے بھی زیادہ پرکشش اور قیمتی لگنے لگتا ہے۔ یہ تو بالکل الٹا لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب کسی نے آپ کو تکلیف دی ہو تو آپ کا دماغ اسے مزید کیوں چاہے گا؟ یہ دماغ کا ایک قدیم دفاعی طریقہ کار ہے جسے فرسٹریشن اٹریکشن کہتے ہیں۔ آپ کا دماغ مسترد کیے جانے کو اپنی بقا کے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ اچھا۔ اس لیے وہ محبت اور خواہش کے کیمیکلز کو اور بھی زیادہ پمپ کرتا ہے تاکہ آپ اس شخص کو واپس پانے کی ایک آخری بھرپور کوشش کریں۔ یہ ایک جبلی غیر منطقی رد عمل ہے۔ تاکہ آپ ہار ماننے سے پہلے ایک بار اور لڑیں۔ جب آپ آخرکار ہار مان لیتے ہیں تب مایوسی سے منسلک دماغ کے حصے روشن ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ محبت، جسے ہم صدیوں سے ایک پر اسرار روحانی اور شاعرانہ جذبہ سمجھتے آئے ہیں، اس کی ایک ٹھوس سائنسی اور حیاتیاتی بنیاد ہے۔ یہ ہمارے دماغ میں دوڑتے کیمیکلز اور ہزاروں سال پرانی وراثتی پروگرامنگ کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جاننا مایوس کن نہیں بلکہ با اختیار بنانے والا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو ایک پیچیدہ مشین کا یوزر مینول مل جائے۔ صحیح۔ جس طرح ایک جی پی ایس آپ کو راستے میں بھٹکنے سے بچاتا ہے، اسی طرح یہ علم آپ کو تعلقات کی پیچیدہ دنیا میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بالکل۔ آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کا ساتھی یا آپ خود ایک خاص طریقے سے کیوں برتاؤ کر رہے ہیں۔ اور یہ جان کر آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا قدیم آپریٹنگ سسٹم ہے، لیکن اسٹیئرنگ وہیل اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑنا چاہوں گی۔
जी जरूर। अगर हमारी कशिश, मोहब्बत और लगाव वाकई कीमलाई और इर्तिकाई अमल का नतीजा है, तो क्या हम अपनी इस हयातियाती प्रोग्रामिंग से ऊपर उठ सकते हैं? क्या हम अपनी हार्ड वायरिंग को समझकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे फैसले कर सकते हैं जो हमारी कदीम जबलियतों के खिलाफ हों लेकिन हमारी तवील मुद्दती खुशी के लिए बेहतर हों? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इस पर सोचना चाहिए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। किताब का पहला बाब हमें सिर्फ ये बताता है कि मशीन काम कैसे करती है। बिल्कुल। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि औरतें और मर्द हकीकत में क्या चाहते हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें एक दूसरे की तरफ राग़िब करती हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो पिछली बार जहां हमने बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। जी। हम मोहब्बत और ताल्लुकात के इर्तिकाई पसे मंजर को समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जिनसी ताल्लुक का जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ लुत्फ नहीं है बल्कि नस्ल को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, ताकि आने वाली नस्ल माहौल की तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए आप कहें कि ज्यादा मजबूत हो। आज हम इसी बुनियाद पर अपनी गुफ्तगू को थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। जी। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोहब्बत का हमारी सेहत से इतना गहरा ताल्लुक क्यों है और मतलब जदीद दुनिया ने, खास तौर पर मीडिया ने इस पूरे तस्वर को कैसे पेचीदा बना दिया है। सही। फिर दूसरे हिस्से में हम उन ज़राए की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इर्तिकाई नफ्सियात के मुताबिक ख़वातीन हकीकत में एक साथी में क्या तलाश करती हैं। जी, और आज की गुफ्तगू हमें उन बुनियादी महरकात को समझने में मदद देगी जो इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद हैं। बिल्कुल, बेहतरीन। तो आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। मोहब्बत में होना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? इन मज़ामीन में दावा किया गया है कि इसका जवाब रोमानवी कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा और हयातियाती है। जी हाँ, ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये हमारी बका का एक अहम जुज़्व है। तहकीक बताती है कि ये लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए सबसे अहम अवामिल में से एक है। अच्छा। डॉक्टर डीन ऑर्निश ने इस सिलसिले में हार्वर्ड की एक बहुत पुरानी तहकीक का हवाला दिया है जिसे मास्टरी ऑफ स्ट्रेस कहा जाता है। ये तहकीक मेरा ख्याल है 1950s की दहाई में शुरू हुई थी। 50 की दहाई में? यानी उस वक्त तो इन चीज़ों पर इतनी बात भी नहीं होती होगी। इस तहकीक में क्या सामने आया? नताइज वाकई चौंका देने वाले थे। उन्होंने 156 सेहतमंद मर्दों से उनके वालिदैन के साथ ताल्लुकात के बारे में कुछ सवालनामे भरवाए। ठीक है। फिर 35 साल तक उनकी जिंदगी का जायजा लिया गया। 35 साल तक? जी। और जब उनकी सेहत का दोबारा तज्जिया किया गया तो सबसे हैरानकुन बात ये थी कि जिन मर्दों ने कहा था कि उनके दोनों वालिदैन के साथ ताल्लुकात कशीदा या मोहब्बत से खाली थे, हाँ, इनमें से एक भी सेहतमंद नहीं बचा था। 100% को दरमियानी उम्र में कोई ना कोई बड़ी बीमारी जैसे दिल का दौरा या कैंसर हो चुकी थी। एक मिनट, 100%? एक भी शख्स नहीं बचा? ये तो नाकाबिले यकीन है। जी बिल्कुल। यानी ये मुताला कह रहा है कि आपके कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर से ज्यादा आपके वालिदैन से ताल्लुकात आपकी सेहत का बेहतर पैमाना हो सकते हैं। बिल्कुल यही नुक्ता है। बाकी आदादो शुमार भी इसी तरफ इशारा करते थे। अच्छा। जिनके सिर्फ माँ के साथ ताल्लुकात खराब थे उनमें बीमारी का खतरा तकरीबन दुगना हो गया और वालिद के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। और ये सिर्फ वालिदैन तक महदूद नहीं। एक और तहकीक में पता चला कि जिन मर्दों ने कहा मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, उनमें अल्सर होने का इम्कान 3 गुना ज्यादा था। 3 गुना? जी। तो मोहब्बत और करीबी ताल्लुकात हमारे जिस्म के लिए तनाव के खिलाफ एक मजबूत तरीन ढाल का काम करते हैं। तो मोहब्बत लफ्जी मानों में एक दवा है। लेकिन अगर ये इतनी जरूरी है तो फिर हम अपने लिए साथी का इंतखाब कैसे करते हैं? ज़राए में लव मैप्स यानी मोहब्बत के नक्शे का एक दिलचस्प तस्वुर पेश किया गया है। ये क्या चीज़ है? ये दरअसल हमारे जहन में कशिश का एक, आप कहें कि गैर महसूस खाका है। अच्छा। ये बचपन में हमारे तजुर्बात, हमारे वालिदैन के आपसी ताल्लुक और हमारे माहौल की बुनियाद पर बनता है। मतलब ये नक्शा तय करता है कि बड़े होकर हम किस किस्म के इंसान की तरफ राग़िब होंगे। जी बिल्कुल। ये तकरीबन 6 साल की उम्र से बनना शुरू होता है और जवानी तक पुख्ता हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ नफ्सियाती मामला है या इसकी कोई हयातियाती बुनियाद भी है? नहीं, इसकी एक बहुत मजबूत हयातियाती बुनियाद है।
اس سلسلے میں ایک مشہور تجربہ ہے جسے پسینے والی ٹی شرٹ کا تجربہ کہا جاتا ہے۔ پسینے والی ٹی شرٹ؟ جی یہ تو سننے میں ہی عجیب لگ رہا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت دلچسپ ہیں۔ اس تجربے میں خواتین کو مختلف مردوں کی استعمال شدہ ٹی شرٹ سونگھنے کو کہا گیا۔ ٹھیک ہے۔ نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ خواتین لاشعوری طور پر ان مردوں کی خوشبو سے سب سے زیادہ دور بھاگیں جن کا مدافعتی نظام جینیاتی طور پر ان کے اپنے نظام سے بہت ملتا جلتا تھا، جیسے کہ ان کے والد یا بھائی؟ بالکل۔ اس کے برعکس جن مردوں کا مدافعتی نظام ان سے سب سے زیادہ مختلف تھا، ان کی خوشبو انہیں سب سے زیادہ پرکشش لگی۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ناک لاشعوری طور پر ڈی این اے ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے تاکہ بہترین جینیاتی ساتھی تلاش کیا جا سکے؟ آپ یوں سمجھ لیں۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ بالکل، یہ قدرت کا ایک شاندار نظام ہے جو ہمیں قریبی رشتہ داروں میں نسل کشی سے بچاتا ہے اور ایک صحت مند نسل کو یقینی بناتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ جی؟ ایک طرف تو ہماری یہ لاکھوں سال پرانی حیاتیات ہے جو ہمیں ایک خاص سمت میں دھکیل رہی ہے، اور دوسری طرف ہالی ووڈ اور میڈیا آ جاتا ہے جو حقیقت کی بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ اس سے اصلی زندگی اور فلمی دنیا میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ جی، اور یہ حقیقت اور تصور کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ میڈیا ہمیں ایسی محبت دکھاتا ہے جو ہر وقت پرجوش، ڈرامائی اور پرفیکٹ ہو۔ مہنگے لباس، شاندار جسم، ہر وقت رومانوی ماحول۔ جب لوگ ان غیر حقیقی توقعات کو اپنے حقیقی رشتوں پر لاگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے، جو آج کل رشتے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ان مضامین میں خاص طور سے خواتین کے رسالوں کا ذکر ہے کہ وہ اس آگ پر تیل ڈالتے ہیں۔ جی، وہ ایک ایسے نئے مرد کا تصور پیش کرتے ہیں جو خوبصورت، سنسار، کامیاب، بہترین باپ اور ہر وقت عورت کی باتیں سننے کو تیار رہتا ہے۔ یہ تو ایک ایسا معیار ہے جسے پورا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف 21ویں صدی مردوں کے لیے بھی کچھ کم مشکل نہیں۔ اچھا؟ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں جنگجو بھی ہوں، بچوں کی کہانیاں بھی سنائیں، پیسہ بھی کمائیں اور سنسار بھی ہوں۔ جب وہ ان تمام کرداروں کو نبھانے میں ناکام رہتے ہیں تو بہت سے مرد ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ میڈیا کا شور ہے جو ہمیں الجھا رہا ہے، لیکن اگر ہم اس سب کو ایک طرف رکھ دیں تو ہمارے اندر کی اصل وائرنگ کیا کہتی ہے؟ ذرائع کا مطابق جواب ہمارے لاکھوں سال پرانے ماضی میں چھپا ہے، اور اس کا مرکز ایک لفظ ہے: وسائل۔ جی، ریسورسز۔ لیکن کیا یہ نظریہ آج کی خود مختار اور کامیاب خواتین پر بھی لاگو ہوتا ہے جو مالی طور پر کسی مرد کی محتاج نہیں ہیں؟ کیا ان کی اندرونی وائرنگ بھی وہی وسائل تلاش کر رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اگرچہ آج کی عورت مالی طور پر خود مختار ہو سکتی ہے، لیکن اس کا دماغ اب بھی لاکھوں سال پرانے اصولوں پر کام کر رہا ہے۔ اچھا۔ قدیم دور کی عورت کو اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت اور خوراک کے لیے ایک ایسے مرد کی ضرورت تھی جو ایک اچھا شکاری اور محافظ ہو۔ صحیح۔ آج شکار کا تصور بدل گیا ہے، لیکن وسائل کی ضرورت وہی ہے۔ آج وسائل کا مطلب صرف پیسہ نہیں، بلکہ تعلیم، سماجی رتبہ، اختیار، عزائم اور ذہانت بھی ہے۔ یہ خصوصیات لاشعوری طور پر ایک محافظ کی علامت سمجھی جاتی ہیں جو قدیم دور میں بقا کے لیے ضروری تھیں۔ تو دماغ کی وائرنگ وہی پرانی ہے؟ بالکل۔ اس کی حمایت میں جانوروں پر بھی تحقیق موجود ہے۔ 2009 میں چمپینزیوں پر کی گئی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ جو نر چمپینزی اپنا شکار مادہ کے ساتھ بانٹتے تھے، انہیں جنسی تعلق کے دگنے موقع ملتے تھے۔ یہ وسائل کے بدلے تولیدی کامیابی کی واضح مثال ہے۔ اور انسانوں کے بارے میں تحقیق کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر ڈیوڈ بس کی تحقیق اس میدان میں سب سے اہم ہے۔ انہوں نے 37 مختلف ثقافتوں کے 10,000 سے زائد لوگوں پر تحقیق کی۔ 10,000 لوگ؟ جی، اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دنیا کی ہر ثقافت میں خواتین مردوں کے مقابلے میں اپنے ساتھی کے وسائل کو 2 گنا زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ 2 گنا زیادہ؟ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جی۔ ایک اور تحقیق کا ذکر ہے جو دولت اور آرگازم کے تعلق کے بارے میں ہے، جو سننے میں کافی متنازع لگتا ہے۔ جی، 2008 میں پولیٹ اور نیٹل کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ امیر مردوں کی ساتھی خواتین کو زیادہ کثرت سے آرگازم ہوتا ہے۔ واقعی؟
اس کے پیچھے ارتقائی نظریہ یہ ہے کہ orgasm ایک اعلیٰ معیار کے ساتھی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور اسے اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کا ایک لاشعوری طریقہ ہے، تاکہ وہ اپنے وسائل اسی عورت اور اس کے بچوں پر خرچ کرتا رہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو وسائل بنیاد ہے، لیکن خواتین ڈیٹ پر جا کر یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے وسائل چاہیے، تو یہ خواہش اصل میں ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ ذرائع میں 5 اہم چیزوں کی فہرست دی گئی ہے جنہیں خواتین تلاش کرتی ہیں، اور یہ سب وسائل کا اشارہ ہے۔ جی بالکل، یہ 5 خصوصیات دراصل وسائل اور انہیں بانٹنے کی خواہش اور ارادے کا ثبوت ہے۔ پہلی چیز ہے محبت۔ محبت؟ جی، عورت کے لیے محبت روزانہ کی یقین دہانی ہے کہ مرد اپنے وسائل اس کے ساتھ بانٹے گا۔ یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں کہنا صرف شاعری نہیں، بلکہ ایک طرح سے اس بات کی تصدیق ہے کہ میرے وسائل اب بھی تمہارے لیے دستیاب ہیں۔ آپ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے عورتوں کے لیے الفاظ اور چھوٹے تحائف جیسے ایک پھول وہ بڑے کاموں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ محبت کا روزانہ کا ثبوت ہے۔ جی، دوسری چیز ہے وفاداری، اور یہ بھی وسائل کے تحفظ سے منسلک ہے۔ بالکل۔ عورت کے لیے اصل تشویش مرد کا کسی دوسری عورت کے ساتھ جسمانی تعلق سے زیادہ اس کا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ اچھا، کیونکہ جذباتی لگاؤ کا مطلب ہے وسائل کا دوسری جگہ منتقل ہونا، وقت، توانائی، پیسہ، سب کچھ۔ اسی لیے جب ایک عورت کو شک ہوتا ہے تو اس کا پہلا سوال ہوتا ہے، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ جی، یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جب کوئی جوڑا تھیراپی میں جاتا ہے تو اکثر یہی شکایت سننے کو ملتی ہے۔ یہ واقعی گہرا نقطہ ہے۔ تیسری اور چوتھی چیزیں رحم دلی اور عزم یعنی کمٹمنٹ ہے۔ رحم دلی اور سخاوت بھی وسائل بانٹنے کی علامت ہے۔ قدیم دور میں ایک سخی مرد بہتر کفیل سمجھا جاتا تھا، اور عزم وسائل کی فراہمی کا حتمی وعدہ ہے۔ منگنی کی انگوٹھی اس کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، جتنی بڑی اور مہنگی انگوٹھی اتنا ہی بڑا عزم سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف اس عورت کے لیے بلکہ دوسری عورتوں کے لیے بھی ایک عوامی اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ جو 3 مہینے کی تنخواہ والا اصول ہے، یہ دراصل ایک جدید دور کا ارتقائی سگنل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور آخری چیز تعلیم اور ذہانت ہے۔ جی، کیونکہ یہ مستقبل میں وسائل حاصل کرنے کی صلاحیت کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تعلیم یافتہ اور ذہین شخص کے پاس مستقبل میں کامیاب ہونے اور وسائل جمع کرنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ عام خواہشات کو کس طرح ارتقائی پس منظر میں سمجھایا گیا ہے۔ ذرائع میں 7 مزید پرکشش عادات کا بھی ذکر ہے۔ جی، اور یہ بھی مرد کی وسائل جمع کرنے کی صلاحیت اور ایک اچھا ساتھی ہونے کی علامات ہے۔ جیسے پر سننے کی صلاحیت۔ پھر ایک چیز ہے کھانا پکانا۔ کھانا پکانا، یہ تو حیران کن ہے۔ ہاں، لیکن یہ صرف ایک ہنر نہیں، یہ ہزاروں سال پرانی جبلت کی علامت ہے کہ میں خوراک فراہم کر سکتا ہوں، میں کفالت کر سکتا ہوں۔ یہ ایک بہت بنیادی اور طاقتور پیغام ہے۔ جی، اس کے علاوہ رقص کرنے کی صلاحیت جو جسمانی ہم آہنگی اور صحت کی نشانی ہے۔ تحفظ کا احساس دلانا، بچوں کو پسند کرنا، جو ایک اچھے باپ ہونے کا اشارہ ہے۔ بالکل، اور مجموعی طور پر صحت مند نظر آنا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے محبت کی حیاتیاتی ضرورت سے بات شروع کی، ہالی ووڈ کے دباؤ کو سمجھا، اور آخر کار اس گہرے ارتقائی محرک پر پہنچے کہ وسائل کی تلاشی عورت کی اپنے ساتھی میں تلاش کی بنیاد ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ ہمارا معاشرہ چند دہائیوں میں ڈرامائی طور پر بدل گیا ہے، لیکن ہمارا دماغ اب بھی لاکھوں سال پرانے اصولوں پر کام کر رہا ہے۔ خواتین کی طرف سے عزائم، عزم اور رحم دلی جیسی خصوصیات کو ترجیح دینا کوئی اتفاقی امر نہیں، بلکہ یہ ہزاروں سالوں میں تشکیل پانے والی بقا کی ایک کامیاب حکمت عملی ہے۔ اس سے واقعی نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ یہ صرف رومانس نہیں، بلکہ حیاتیات اور حکمت عملی کا ایک پیچیدہ کھیل ہے۔ جی، اور یہ ہمیں اپنی اگلی گفتگو کے لیے بہترین طریقے سے تیار کرتا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی سکے کا صرف ایک رخ دیکھا ہے۔ جی، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذرائع کے مطابق مرد حقیقت میں کیا چاہتے ہیں۔ ان کے معیار بالکل مختلف ہیں، جن کی جڑیں ان کے اپنے منفرد ارتقائی دباؤ میں ہیں۔ بالکل، ان کے لیے وسائل اتنے اہم نہیں، بلکہ کچھ اور چیزیں ہیں جو ان کی اولین ترجیح ہوتی ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ،
ذرائع بتاتے ہیں کہ جدید خواتین اکثر اپنی آزاد اور خود انحصار شخصیت اور ایک مرد ساتھی کے ساتھ محفوظ محسوس کرنے کی بنیادی خواہش کے درمیان ایک کشمکش محسوس کرتی ہیں۔ ہماری اس ارتقائی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اندرونی کشمکش جدید تعلقات کے چیلنجز اور انتخاب کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے؟ پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جہاں ہم نے اس بنیادی خیال پر بات کی تھی کہ تعلقات دراصل وسائل اور خدمات کا تبادلہ ہیں، آج ہم اس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہم سب نے یہ کہانیاں سنی ہیں، ایک ہی رات کے تعلق کے بعد مرد خوش اور عورت پچھتاوے کا شکار۔ کیا یہ صرف دقیانوسی باتیں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی گہری حیاتیاتی سچائی چھپی ہے؟ آج ہم ذرائع کی مدد سے اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ مرد اور عورت مختصر مدت کے تعلق، جسے آج کل کیجول سیکس کہا جاتا ہے، کو اتنے مختلف انداز میں کیوں دیکھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فرق کوئی آج کی بات نہیں، بلکہ اس کی جڑیں ہماری بائیولوجی اور ہزاروں سال پرانی ارتقائی تاریخ میں ہے، جو ہمارے دماغ پر چھپ چکی ہیں۔ آج ہم ان پوشیدہ لاشعوری مہارشات کو سمجھیں گے جو مردوں اور عورتوں کے رویوں میں اس زمین آسمان کے فرق کی وجہ بنتے ہیں، خاص طور پر جب بات صرف جسمانی تعلقات کی ہو۔ یہ محض رویوں کا فرق نہیں، یہ دماغ کی وائرنگ کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مردوں کی 4 بنیادی خواہشات کی ایک بہت ہی سیدھی سادی فہرست ہے۔ نمبر 1 سیکس، نمبر 2 بنیادی خدمات جیسے کھانا پکانا یا گھر کی دیکھ بھال، نمبر 3 محبت اور تعریف پانا، اور نمبر 4 کچھ وقت اکیلے بغیر کسی مداخلت کے۔ سچ کہوں تو یہ فہرست اتنی سادہ ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ یہ سادہ ضرور لگتی ہے، لیکن ارتقائی نفسیات کے لحاظ سے یہ بہت طاقتور ہے۔ یہ وہ بنیادی محرکات ہیں جو ہزاروں سال سے مرد کے رویے کو چلاتے آئے ہیں۔ مصنفین اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں تو آپ کانٹے پر وہ چارہ نہیں لگاتے جو آپ کو پسند ہے، جیسے اسٹرابیری۔ آپ وہ چارہ لگاتے ہیں جو مچھلی کو پسند ہے، جیسے کیچوا۔ ہاں صحیح۔ اسی طرح مردوں کے ان بنیادی حیاتیاتی محرکات کو سمجھنا تعلقات کی حرکیات کو سمجھنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ان محرکات میں ذرائع کے مطابق سب سے نمایاں جسمانی کشش اور جوانی ہے۔ اچھا، یہ بات تو مجھے بہت حیران کر رہی ہے کہ مردوں کے میگزین میں جو خواتین کی تصاویر ہوتی ہیں وہ فیشن میگزین کی ماڈل سے اتنی مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ فیشن میگزین میں تو بالکل دبلی پتلی سٹک فگر ماڈلز ہوتی ہیں، لیکن مردوں کے میگزین میں زیادہ کروی ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ تو سیدھا سیدھا مردوں کی نفسیات کا ثبوت ہے۔ بالکل، کیونکہ مرد کا دماغ قدرتی طور پر آور گلاس فگر یعنی کمر پتلی اور کولے چوڑے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہ لاشعوری طور پر تولیدی صحت اور زرخیزی کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا سگنل ہے جو ہزاروں سالوں سے مرد کے دماغ میں پروگرامڈ ہے۔ میڈیا صرف اس بنیادی جبلت کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا منفی پہلو بھی ہے۔ تحقیق میں ایک دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ جب مردوں کو مسلسل انتہائی پرکشش خواتین کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں تو وہ اپنی حقیقی زندگی کی پارٹنر سے کم متفق ہونے لگتے ہیں۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید میڈیا اور ڈیٹنگ ایپس ہمارے دماغ کے قدیم نظام کو ایک ایسے طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہیں جس کے لیے وہ بنا ہی نہیں تھا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ دماغ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، بالکل ویسے ہی جیسے فاسٹ فوڈ ہماری ذائقے کی حس کو ہائی جیک کر کے دماغ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم کوئی بہت غذائیت سے بھرپور، توانائی سے بھری چیز کھا رہے ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جی، اسی طرح میڈیا کی غیر حقیقی تصاویر دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو متحرک تو کرتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کے تعلقات میں عدم اطمینان کا باعث بنتی ہیں۔ مرد اپنی پارٹنر سے کم سنجیدہ اور کم قریب محسوس کرنے لگتے ہیں۔ واہ، یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور نقطہ ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مردوں کے پاس پارٹنر کے انتخاب کے لیے 2 الگ الگ فہرستیں ہوتی ہیں، جبکہ خواتین کے پاس عموماً ایک ہی ہوتی ہے۔ 2 فہرستیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد ایک عورت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اسے ان 2 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ڈال دیتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی شعوری فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ دماغ میں چلنے والا ایک خودکار پروسیس ہے۔
طویل مدتی تعلق یا شادی کے لیے مرد کی فہرست بہت حد تک عورت کی فہرست جیسی ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں شخصیت، ذہانت، مزاح، مہربانی اور اچھی جسمانی ساخت جیسی خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔ لیکن مختصر مدت کے تعلق یعنی ون نائٹ سٹینڈ کے لیے مرد کی فہرست مکمل طور پر بصری اشاروں پر مبنی ہوتی ہے۔ جی بالکل، پرکشش چہرہ، اچھا جسم، چھاتیاں، کولے، یہ فہرست بنیادی طور پر حوص پر مبنی ہے جو دماغ کے قدیم حصوں جیسے ہائپوتھیلمس اور ایمگڈیلا میں چلنے والے ہارمونز کی سرگرمی سے چلتی ہے۔ اسی وجہ سے ذرائع میں مین سپیک یعنی مردوں کی زبان کو ڈیکوڈ کرنے کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو کا مطلب ہو سکتا ہے میں جلد از جلد تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں، یا چلو دوست بنتے ہیں کا اکثر مطلب ہوتا ہے مجھے تم میں رومانوی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مثالیں سن کر کئی لوگ اپنی پرانی گفتگو دوبارہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہنسنے کی بات اپنی جگہ، لیکن یہ مردوں کے دماغ کی وائرنگ کا حصہ ہے۔ مختصر مدت کے تعلقات میں بنیادی مقصد صرف اور صرف جنسی ہوتا ہے۔ مصنفین اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ مرد مختصر مدت کی پارٹنر میں ایسی منفی خصوصیات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے جنہیں وہ طویل مدتی پارٹنر میں کبھی قبول نہیں کرے گا، جیسے شراب نوشی یا غیر سنجیدگی۔ اس کے لیے وہ صرف ایک جسمانی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مین سپیک اور دو فہرستوں والی بات سیدھے سیدھے ہمیں اس موضوع کے مرکز میں لے آتی ہے جسے ہم کیجول سیکس کہتے ہیں۔ ذرائع میں اس پر ایک بہت ہی کلاسک تحقیق کا ذکر ہے جو 1982 میں یعنی ایڈز کے بحران سے بھی پہلے کی گئی تھی۔ یہ تجربہ بہت سادہ تھا۔ ایک امریکی کالج کیمپس میں ایک پرکشش مرد یا عورت کو مخالف جنس کے طالب علم کے پاس جا کر صرف 3 سوال پوچھنے تھے۔ میں نے تمہیں کیمپس میں دیکھا ہے اور میں تمہیں بہت پرکشش سمجھتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی یا کیا تم میرے اپارٹمنٹ چلو گی یا پھر کیا تم میرے ساتھ سونا پسند کرو گے؟ اور نتائج چونکا دینے والے تھے، بہت چونکا لینے والے۔ تقریباً 50% مردوں اور 50% عورتوں نے ڈیٹ پر جانے کے لیے ہاں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ تو برابر ہے۔ لیکن جب اپارٹمنٹ جانے کا پوچھا گیا تو صرف 6% خواتین نے ہاں کہا جبکہ 69% مرد تیار تھے۔ اتنا بڑا فرق؟ اور آخری سوال پر کیا تم میرے ساتھ سو گے؟ 77 سے 78% مردوں نے فوراً ہاں کہا۔ اور خواتین؟ ایک بھی عورت نے ہاں نہیں کہا، 0%۔ صفر؟ جی 0۔ بلکہ کچھ نے تو اسے توہینآمیز سمجھا۔ یہ تجربہ بعد میں بھی کئی بار دہرایا گیا اور نتائج تقریباً وہی رہے۔ اس سے مردوں کی موقع پرستی اور عورتوں کی احتیاط کا بنیادی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر عورتوں کا دماغ اس کے لیے تیار نہیں، اگر وہ حیاتیاتی طور پر زیادہ محتاط ہیں، تو پھر وہ کیجول سیکس میں حصہ لیتی ہی کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ لیتی ہیں، تو ان کے محرکات کیا ہیں؟ بالکل، ذرائع کے مطابق ان کے محرکات مردوں سے بہت مختلف اور پیچیدہ ہیں۔ جی بالکل، مردوں کے لیے وجہ سادہ ہے، جنسی تنوع اور مواقع، لیکن عورتوں کے لیے مصنفین 4 بنیادی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے خود اعتمادی کے مسائل۔ خود اعتمادی؟ وہ کیسے؟ ایک عورت اپنی مارکیٹ ویلیو کو جانچنے کے لیے ایسا کر سکتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ اب بھی پرکشش ہے، کیا وہ اب بھی کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی کشش کی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ کسی مرد کو طویل مدتی ساتھی کے طور پر پرکھنا ہے۔ یہ ایک قسم کی ٹیسٹ ڈرائیو ہوتی ہے۔ ٹیسٹ ڈرائیو؟ جی، اس سے عورت اس کی مطابقت، اس کی سخاوت اور مستقبل میں اس کی وابستگی کی صلاحیت کا اندازہ لگاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مردوں کے برعکس عورتیں ایک آرام دہ رشتے سے پہلے بھی مرد کے موجودہ تعلقات یا اس کی غیر سنجیدگی کے بارے میں فکر مند ہوتی ہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ لاشعوری طور پر طویل مدتی امکانات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اچھا، اور تیسری وجہ کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ قدیم قبائلی معاشروں میں عورتیں آرام دہ جنسی تعلقات کے بدلے میں کھانا، زیورات یا تحفظ جیسے فوری وسائل حاصل کرتی تھیں۔ کیا یہ آج بھی متعلقہ ہے؟ بالکل، آج بھی، اگرچہ شکل بدل گئی ہے لیکن یہ حرکیات موجود ہیں۔ کچھ خواتین تحائف، ایک شاہانہ طرز زندگی، کیریئر میں مدد یا دیگر مادی فوائد کے لیے ایسے تعلقات قائم کرتی ہیں۔
یہ بنیادی طور پر وسائل کا تبادلہ ہی ہے۔ اور چوتھی وجہ جو مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ خالصتاً حیاتیاتی ہے، بہتر جینز کی تلاش۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارتقائی نفسیات کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر اوویولیشن کے دنوں میں جب عورت کے حاملہ ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا جسم لاشعوری طور پر بہترین جینیاتی خصوصیات والے ساتھی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید روزمرہ کی دیکھ بھال اور وسائل کے لیے ایک مستحکم، قابل اعتماد ساتھی چاہے، لیکن اس کا جسم مہینے میں چند دنوں کے لیے بہترین جینز یعنی زیادہ مردانہ خودوخال، طاقت اور صحت والے ساتھی کی طرف مائل ہو سکتا ہے تاکہ اس کی اولاد کو بہترین ممکنہ جینیاتی وراثت ملے۔ واہ! تو یہ چاروں وجوہات مردوں کی سادہ سی موقع پرستی سے بہت بہت مختلف ہیں، اور ان تجربات کے بعد کے احساسات میں بھی یقیناً بہت بڑا فرق ہوگا۔ بہت بڑا فرق۔ ایک تحقیق کے مطابق 80% مرد ون نائٹ سٹینڈ کے بعد پازیٹیو محسوس کرتے ہیں، وہ زیادہ پر اعتماد، خوش اور کامیاب محسوس کرتے ہیں۔ 80%؟ جی، اس کے برعکس صرف 54% خواتین ایسا ہی مثبت محسوس کرتی ہیں۔ تقریباً آدھی خواتین منفی جذبات کا شکار ہوتی ہیں۔ تو باقی 46% خواتین کیا محسوس کرتی ہیں؟ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ ان میں اکثر پچھتاوا، شرمندگی، استعمال ہونے کا احساس اور خود اعتمادی میں کمی جیسے جذبات پائے جاتے ہیں۔ ذرائع ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں جرم کا احساس زیادہ ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں ایسے تعلقات کو بہت شرمناک سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ نوجوان خواتین میں جرم کا احساس کم ہے، لیکن وہ بھی اکثر عدم اطمینان، خود سے نفرت اور یہ احساس کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے کا اظہار کرتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ مردوں کے لیے کیجول سیکس بنیادی طور پر جنسی تنوع کی ایک ارتقائی خواہش کا نتیجہ ہے۔ وہ موقع پرست ہے اور ان کے لیے یہ ایک جسمانی عمل ہے جسے وہ محبت اور جذبات سے آسانی سے الگ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ جبکہ عورتوں کے محرکات بہت زیادہ پیچیدہ اور حکمت عملی پر مبنی ہیں، چاہے وہ خود اعتمادی کی تلاش ہو، مستقبل کے ساتھی کا انتخاب ہو، وسائل کا حصول ہو یا بہتر جینز کی لاشعوری خواہش۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیجول سیکس کا تعلق دماغ کے قدیم ہارمون سے چلنے والے حصے سے ہے، جسے ریپٹیلین برین بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر حوث پر مبنی ہے، لیکن جب یہ جذبہ حوث سے آگے بڑھ کر رومانوی محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دماغ کا وہ حصہ جو وابستگی، لگاؤ اور گہرے تعلق کو کنٹرول کرتا ہے وہ بھی اس کھیل میں شامل ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہی ہماری اگلی گفتگو کا موضوع بھی ہوگا۔ جب کیجول سیکس ایک خفیہ رشتے یا افیئر میں بدل جاتا ہے تو اس کی حرکیات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں شامل مرد اور عورت کے لیے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور ان کے دماغ میں کیا کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں؟ اس گہری اور پیچیدہ دنیا کو ہم اگلی بار کھوجیں گے۔ تو پچھلی بار ہم نے رشتوں کی کیمسٹری پر بات کی تھی کہ وہ کون سی چنگاری ہے جو دو لوگوں کو جوڑتی ہے۔ آج ہم اس گفتگو کو ایک قدم آگے لے کر جا رہے ہیں، ایک زیادہ پیچیدہ اور مشکل علاقے کی طرف۔ ہمارے لسنر نے بے وفائی اور دھوکہ دہی پر جو آرٹیکلز اور ریسرچ شیئر کی ہیں اس سے پڑھ کر ایک بات تو واضح ہے کہ یہ موضوع اتنا سیدھا نہیں جتنا لگتا ہے۔ اس کے پیچھے پوری ایک نفسیات کام کرتی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل، اور ان ذرائع میں جو سب سے دلچسپ چیز تھی وہ تھی کولن اور جل کی کیس سٹڈی۔ یہ کہانی بظاہر تو ایک جوڑے کی ہے، لیکن یہ ان ہزاروں جوڑوں کی عکاسی کرتی ہے جو خاموشی سے اسی طرح کے حالات سے گزرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس سے ہمیں موضوع کو صرف اعداد و شمار کے طور پر نہیں بلکہ ایک انسانی تجربے کے طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو چلیں اس کہانی کو ذرا کھولتے ہیں۔ کولن اور جل شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ بظاہر سب کچھ بہترین تھا، لیکن ذرائع کے مطابق ٹرننگ پوائنٹ تھا جل کا حمل۔ جل کو اپنا جسم بدلتا ہوا اور ناپسندیدہ محسوس ہونے لگا، جس کی وجہ سے اس نے خود کو کولن سے دور کرنا شروع کر دیا۔ جی، اور وہ اس پر بات کرنا چاہتی تھی لیکن شاید اسے صحیح الفاظ نہیں مل رہے تھے یا ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہی وہ خلا ہے جہاں سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ کولن اس نازک صورتحال میں گفتگو کی ضرورت کو پوری طرح محسوس نہیں کر پایا۔ اس نے جل کے انکار کو ذاتی طور پر لے لیا،
उसे लगा कि वो अब जिल के लिए पुरकशिश नहीं रहा। अच्छा। और दूसरी तरफ जिल ने कोलिन की खामोशी को बेहिस्सी समझा कि शायद उसे उसकी अंदरूनी कश्मकश की कोई परवाह नहीं है। तो मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पर खुद को तन्हा और मुस्तरद शुदा महसूस कर रहे थे। बिल्कुल, एक ही छत के नीचे रहते हुए। कॉलिन को लगा कि वो बिल्कुल ही नजरअंदाज हो गया है और इसी एहसास ने उसे दफ्तर में एक अफेयर की तरफ धकेल दिया और आखिरकार रिश्ता टूट गया। ये कहानी हमें सीधा इस सवाल पर लाती है कि आखिर अफेयर होता क्या है? क्या मर्द और औरत इसे बहुत मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं? ये बहुत अहम नुक्ता है। तहकीक वाज़े तौर पर बताती है कि मर्दों के लिए अफेयर की तारीफ ज़्यादातर जिस्मानी होती है। अच्छा। उनके लिए बेवफाई का मतलब है एक जिनसी ताल्लुक, चाहे उसमें कोई जज्बाती लगाव शामिल हो या ना हो। लेकिन ख़वातीन के लिए मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे? उनके लिए बेवफाई एक जज्बाती वाक़या है जिसे रिसर्च में इमोशनल अफेयर यानी जज्बाती अफेयर कहा गया है। और जज्बाती अफेयर से क्या मुराद है? क्या ये सिर्फ किसी से गहरी दोस्ती है? ये दोस्ती से एक कदम आगे है। इसमें वो जज्बाती कुर्बत और राजदारी शामिल होती है जो आपको अपने साथी के साथ शेयर करनी चाहिए, जैसे फ़ोन पर घंटों बातें करना, ज़ाती ईमेल्स भेजना, या किसी एक शख्स के साथ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त गुजारना। बिल्कुल, और अपनी वो बातें शेयर करना जो आप अपने पार्टनर से नहीं कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई जिस्मानी ताल्लुक ना भी हो। ख़वातीन के लिए ये जज्बाती बेवफाई अक्सर जिस्मानी बेवफाई से ज़्यादा तकलीफ देह होती है, क्योंकि ये रिश्ते की बुनियाद यानी भरोसे पर हमला करती है। जी, भरोसे और जज्बाती लगाव पर। तो ये कितना आम है? मुझे ज़राए में दिए गए आदादो शुमार बहुत दिलचस्प लगे, खास तौर पर ये कि सच जानना कितना मुश्किल है। बिल्कुल, लोग इस बारे में ईमानदारी से बात नहीं करते। 2007 की एक तहकीक का जिक्र था जिसमें जब ख़वातीन से आमने सामने पूछा गया तो सिर्फ 1% ने एतराफ़ किया। सिर्फ 1%? जी, लेकिन जब वही सवाल एक कंप्यूटर पर गुमनाम तरीके से पूछा गया तो 6% से ज़्यादा ने एतराफ़ कर लिया। वाह, इसका मतलब है कि असल तादाद शायद इससे कहीं ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। जनरल सोशल सर्वे के मुताबिक अमेरिका में किसी भी साल में तकरीबन 10% शादीशुदा लोग बेवफाई करते हैं, यानी 12% मर्द और 7% ख़वातीन। और जिंदगी भर की बात करें तो मगरबी ममालिक में ये शरह 50 से 60% मर्दों तक पहुंच जाती है। ये तो बहुत बड़ी तादाद है। तो फिर सवाल ये है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? और यहाँ भी मर्दों और औरतों की वजूहात में फ़र्क नज़र आता है। बहुत वाज़ेह फ़र्क है। मर्दों की सबसे बड़ी वजूहात जो तहकीक में सामने आई वो हैं होश, अपने साथी से जिस्मानी कशिश का ख़त्म हो जाना, और जिनसी मसाइल। तो ये ज़्यादातर जिस्मानी ज़रूरियात के गिर्द घूमती हैं? जी, लेकिन ख़वातीन की सबसे आम वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनमें सरे फहरिस्त हैं तन्हाई, साथी से बातचीत का फुकदान और अपनी कदर कीमत में कमी का एहसास। ये बहुत गहरी बात है। मतलब ख़वातीन के लिए ये जिस्मानी से ज़्यादा एक जज्बाती ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया है। कॉलिन और जिल की कहानी में भी यही नज़र आता है। कॉलिन ने जिस्मानी दूरी को वजह बनाया, जबकि जिल जज्बाती तौर पर तन्हा महसूस कर रही थी। बिल्कुल, ख़वातीन अक्सर ये महसूस करती हैं कि वो बीवी और माँ के किरदार में कहीं खो गई हैं। अफेयर उन्हें इस किरदार से बाहर निकलकर खुद को दोबारा एक फ़र्द के तौर पर, एक पुरकशिश औरत के तौर पर देखने का मौका देता है। ये अपनी शनाख्त को दोबारा पाने की एक कोशिश होती है, चाहे वो तरीका गलत ही क्यों ना हो। इन वजूहात को समझने से ये भी वाज़ेह होता है कि बेवफाई के बारे में हमारे जो आम तस्वुरात हैं वो अक्सर गलत होते हैं। आपके भेजे गए मवाद में 6 आम गलत फहमियों का जिक्र था और पहली ही बहुत चौंका देने वाली थी। जी, पहली गलतफहमी ये है कि सिर्फ मर्द धोखा देते हैं। ये पुरानी सोच है। नई तहकीक बताती है कि नौजवान नस्ल की ख़वातीन, ख़ास तौर पर जो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हैं, अब मर्दों जितनी ही बेवफाई करती हैं। तो इसमें ताकत और मौके का किरदार बहुत अहम है। बहुत अहम है। और दूसरी गलतफहमी कि धोखा देने वालों की एक खास शख्सियत होती है। हम सोचते हैं कि कोई बुरा या खुदगर्ज इंसान ही ऐसा करेगा, जबकि हकीकत यह है कि सही हालात, सही मौका और रिश्ते में मौजूद कमजोरी किसी भी शख्स को इस तरफ माइल कर सकती है। ये शख्सियत से ज्यादा सूरत हाल का मामला हो सकता है। सही। तीसरी गलतफहमी भी बहुत दिलचस्प है कि तवील मुद्दती यकजोजगी अफेयर का बाइस बनती है।
यानी लोग बोरियत की वजह से ऐसा करते हैं। अच्छा, एक मिनट, तो ये 7 ईयर इच वाली सारी थ्योरी गलत है? ये तो बिल्कुल उलट बात है। तहकीक के मुताबिक बिल्कुल उलट। अफेयर्स शादी के पहले 2 सालों में सबसे ज्यादा आम होते हैं। पहले 2 सालों में? क्यों? शायद इसकी वजह यह है कि शादी के इब्तिदाई सालों में जो तवक्कुआत होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो मायूसी बहुत शदीद होती है और लोग बाहर तस्कीन ढूंढते हैं। वाह। और चौथी गलतफहमी, इंसान घर में नाखुश हो तभी बेवफाई करता है। कोलिन की कहानी तो इस पर फिट बैठती है, लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? हमेशा नहीं। कई बार लोग अपने रिश्ते में खुश होते हुए भी गैर इरादी तौर पर किसी और से जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। ये दफ्तर में हो सकता है, किसी दोस्त के साथ, और वो खुद भी नहीं समझ पाते कि कब एक हद पार हो गई। मतलब ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है? बिल्कुल नहीं। और 5वीं और 6ठी गलतफहमियां तो उन लोगों के लिए एक वार्निंग की तरह हैं जो इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। 5वीं गलतफहमी है कि दूसरी बार सब ठीक हो जाएगा, यानी अफेयर वाले पार्टनर के साथ एक नया रिश्ता कामयाब होगा। आदाद शुमार बताते हैं कि ऐसे 75% जोड़ों की तलाक हो जाती है। 75%? जी, क्योंकि जो रिश्ता धोखे की बुनियाद पर शुरू हो, उसमें भरोसा कायम करना तकरीबन नामुमकिन होता है। और आखिरी गलतफहमी कि आपको महसूस हो जाता है कि आपका साथी बेवफा है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता? क्या इंसान को शक नहीं गुजरता? अक्सर लोग इससे बिल्कुल बेखबर रहते हैं, क्योंकि वो अपने साथी पर भरोसा करते हैं और करना चाहते हैं। वो शक को अपने जहन से झटक देते हैं। हाँ, तहकीक ये जरूर कहती है कि ख़वातीन इशारे पहचानने में मर्दों से बेहतर होती हैं। शायद उनकी विजदानी हिस्स ज्यादा तेज होती है। हो सकता है। इन गलत फहमियों से हटकर तहकीक अफेयर्स को 9 मुख्तलिफ अक़साम में भी तकसीम करती है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि ये क्यों के पीछे की नफ्सियात को मज़ीद गहराई से समझाता है। जी, उनमें से चंद बहुत आम है। एक है जिसे हम कह सकते हैं, क्या मेरी अब भी मार्केट वैल्यू है? अफेयर। ये तब होता है जब कोई शख्स खास तौर पर उम्र के खास हिस्से में ये जांचना चाहता है कि क्या वो अब भी मुखालिफ जिन्स के लिए पुरकशिश है। तो ये अना को तस्कीन देने की एक कोशिश होती है। जी, लेकिन ये सिर्फ अना की बात नहीं है। इसके पीछे उम्र बढ़ने का खौफ या अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खोने का एहसास भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अक्सर गहरे खौफ से जुड़ा होता है। इसी से मिलती जुलती एक और किस्म है मिड लाइफ क्राइसिस अफेयर। जब लोग आधेड़ उम्री में पहुंचकर अपनी जिंदगी, अपने फैसलों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें लगता है कि जिंदगी हाथ से निकल रही है और वो कुछ पागलपन या एडवेंचर करना चाहते हैं ताकि खुद को जिंदा महसूस कर सकें। और एक किस्म बदले पर भी मबनी है, बदला लेने वाला अफेयर। जी, जब एक साथी को लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, चाहे वो जज्बाती हो या जिस्मानी, तो वो दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए बेवफाई करता है। ये बहुत तबाहकुन होता है, क्योंकि इसका मकसद रिश्ता जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना होता है। और जो किस्म मुझे सबसे अजीब लगी वो थी टाइम बॉम्ब अफेयर। ये तो रिश्ता खत्म करने का एक बहुत ही बुज़दिलाना तरीका लगता है। ये वही है, जब किसी शख्स में बराह रास्त रिश्ता खत्म करने की हिम्मत नहीं होती, तो वो जानबूझकर एक ऐसा अफेयर शुरू करता है जिसके पकड़े जाने का इम्कान ज्यादा हो। वो चाहता है कि उसका अफेयर पकड़ा जाए ताकि रिश्ता खुद ब खुद टूट जाए और उसे बुरा आदमी ना बनना पड़े। ये तसादुम से बचने की एक इंतहाई गैर सेहतमंद कोशिश है। बिल्कुल। अगर हम कोलन की बात करें तो शायद उसका अफेयर नजरअंदाज किए जाने और क्या मेरी वैल्यू है वाली कैटेगरी का मुरक्कब था। ये तमाम अक़साम और वजूहात हमें इस सवाल पर लाती हैं कि आखिर पता कैसे चले वो कौन सी निशानियां या रेड फ्लैग्स हैं जिन पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़राए में 8 क्लासिक इशारों का जिक्र था। जी, और ये ज़रूरी है कि इनमें से कोई एक निशानी खुद बेवफाई का सबूत नहीं, लेकिन अगर कई निशानियां एक साथ नजर आएं तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। पहली है रूटीन में तब्दीली, जैसे आपका साथी अचानक जिम जाने लगे या अपने कपड़े खुद धोने पर इसरार करे ताकि आपकी जेबों से कोई सबूत न मिले। सही, यानी वो अपनी एक अलग खुफिया जिंदगी बना रहा है। दूसरा, जिनसी ताल्लुक में तब्दीली। ये या तो बहुत कम हो जाता है या फिर अचानक बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्यों? आखिरी शक्ल में तब्दीली, नया हेयर स्टाइल, नए कपड़े, अचानक डाइटिंग शुरू कर देना। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि वो किसी नए शख्स को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। चौथी निशानी इसी से जुड़ी है, कारोबारी दौरों में इजाफा। ज्यादा रातें घर से बाहर गुजारना या अपने शेड्यूल के बारे में बहुत सीक्रेटिव हो जाना। 5वां है घबराहट का रद्द अमल,
जैसे फोन की घंटी पर परेशान हो जाना या जब आप कमरे में दाखिल हो तो लैपटॉप बंद कर देना। और आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का किरदार तो बहुत अहम है। ये छठी और सातवीं निशानी है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तब्दीली। फोन और कंप्यूटर पर अचानक पासवर्ड लगा देना, आपकी मौजूदगी में कॉल ना उठाना या फिर फोन को हर वक्त अपने साथ रखना। और गुफ्तगू में तब्दीली? गुफ्तगू में तब्दीली या तो किसी नए दोस्त या कुलीग का जिक्र बहुत ज्यादा करना या फिर उसका जिक्र बिल्कुल ही बंद कर देना, क्योंकि वो उसका नाम लेने से भी करते हैं। और आखिरी निशानी, नए दोस्त। जी, नए दोस्त जिनसे आपको कभी मिलवाया नहीं गया। एक पूरी समाजी जिंदगी जो आपसे छुपी हुई है। ये तमाम इशारे मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। फर्ज करें किसी को ये सब निशानियां नजर आती हैं और उसका बदतरीन खौफ सच साबित हो जाता है। ये लम्हा कितना तबाकुन होता होगा। इससे निमटने का तरीका क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक रिश्ता इस जल्जले के बाद बच सकता है? ये एक इंसान की जिंदगी के सबसे तकलीफ दे तजुर्बात में से एक है। रद्द अमल भी जिन्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ होता है। मर्दों का पहला रद्द अमल शदीद गुस्सा और अना पर चोट लगना होता है। उन्हें लगता है कि उनकी मिल्कियत छीन ली गई है। और ख़वातीन का? ख़वातीन में खुद एतमादी की शदीद कमी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि जिस्मानी बीमारियां भी हो सकती हैं। शदीद ज़हनी तनाव मुदाफ़ियती निज़ाम को बुरी तरह कमज़ोर कर देता है। लेकिन क्या बहाली मुमकिन है? क्या टूटे हुए भरोसे को दोबारा जोड़ा जा सकता है? ये मुमकिन है, लेकिन ये बहुत बहुत मुश्किल है और इसके लिए दोनों तरफ से 100% इरादे और मेहनत की ज़रूरत है। बहाली का सबसे पहला और अहम कदम है कम्युनिकेशन। जो हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस पर बेइंतहा ईमानदारी और खुलेपन से बात करना ज़रूरी है। इसके बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। नामुमकिन है। और इस अमल में 2 चीज़ों से बचना बहुत अहम है। अव्वल, एक दूसरे को इल्ज़ाम देने से गुरेज करें। ये समझना कि ये रिश्ता इस नहज पर कैसे पहुंचा, इसमें दोनों की क्या कमजोरियां थीं। और दोम, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। लोग सदमे की हालत में फौरन तलाक का फैसला कर लेते हैं। माहिरीन मशवरा देते हैं कि कम से कम 6 महीने का वक्त लें, ताकि सदमा गुजर जाए और ठंडे दिमाग से सोचा जा सके। बिल्कुल। और आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम बात जो ज़राए में भी वाज़ी की गई है, वो ये समझना है कि पुराना रिश्ता मर चुका है। बेवफाई ने उसे ख़त्म कर दिया है। अब मकसद इस पुराने रिश्ते को ठीक करना नहीं, बल्कि उसकी बाकियात पर एक नया, बेहतर और ज़्यादा मजबूत रिश्ता तामीर करना है। एक नई शुरुआत। जी, एक नई शुरुआत। इस सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि बेवफाई अक्सर रिश्ते में मौजूद गहरी खामियों, कम्युनिकेशन के फुकदान और जज्बाती दूरी की एक तकलीफदेह अलामत होती है। ये खुद बीमारी नहीं, बीमारी का एक लक्षण है। बिल्कुल। ये मसाइल हल नहीं करती, बल्कि उनगिनत नए मसाइल पैदा कर देती है। बचने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम शुरू से ही सही साथी का इंतखाब करें। देखिए, ज्यादातर रिश्ते तो हादसाती तौर पर शुरू होते हैं। हम शायद ही कभी सोच समझकर एक मुनज़्ज़म तरीके से ये फैसला करते हैं कि हमारे लिए कौन मौजू है। ये एक बेहतरीन सवाल है जिस पर हम आज की गुफ्तगू खत्म कर सकते हैं। हमने इस पर बात की कि जब रिश्ते गलत समत में जाते हैं तो क्या होता है, लेकिन हम उन्हें शुरू से ही सही रास्ते पर कैसे डाल सकते हैं? क्या इसका कोई तरीका है? जी, और हमारे लिसनर ने जो मवाद भेजा है उसका अगला हिस्सा इसी के बारे में है। अगली बार हम मीटिंग रेटिंग के तस्वुर को समझेंगे। ये कैसे जांचा जाए कि आप और आपका मुमकिना साथी एक दूसरे के लिए कितने मौजू हैं। अच्छा, हम उन बुनियादी अक़दार और खुसूसियात को जानेंगे जो रिश्तों को वक्त की कसौटी पर पूरा उतरने में मदद देती हैं, और एक बेहतरीन साथी को सोच समझकर तलाश करने के अमली तरीकों पर गौर करेंगे। ये तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। यानी गलतियों से सीखने के बजाय पहली बार ही सही फैसला करने की कोशिश। चले, अगली बार बात यहीं से शुरू करेंगे। खुशामदीद। पिछली बार हमने मर्द और औरत के दरमियान मौजूद कुछ बुनियादी फ़र्क पर बातचीत शुरू की थी। आज हम इसी गुफ्तगू को, इसी बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं, और हमारे हाथ जो मवाद लगा है वो कहता है कि जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग से लेकर हमारे हार्मोन्स तक में छुपा हुआ है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई सतही इख्तिलाफात नहीं है, ये वो गहरी, आप कह लें कि प्रोग्रामिंग है जो अक्सर रिश्तों में गलतफहमियों का तूफान खड़ा कर देती है। आज हम कोशिश करेंगे कि इन गलतफहमियों की जड़ तक पहुंचें, और इसकी शुरुआत हम कंट्रोल सेंटर यानी इंसानी दिमाग से करेंगे।
یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ہمارے ذرائع میں جو پہلا نقطہ ہے وہ فوراً ہی ایک بڑے سوال کا جواب دیتا ہے کہ مردوں کے لیے سیکس صرف سیکس کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خواتین کے لیے یہ اکثر ایک گہرے جذباتی تعلق کا نام ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی کڑی یعنی دماغ کی ساخت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ذرائع میں مردانہ دماغ کی ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ اسے شہد کے چھتے کی طرح چھوٹے چھوٹے الگ تھلگ کھانوں یا کمروں کا مجموعہ کہا گیا ہے۔ ہر خانہ ایک مخصوص کام کے لیے ہے، کام کا خانہ، دوستوں کا خانہ، گاڑی کا خانہ، اور جب ایک مرد کسی ایک خانے میں ہوتا ہے تو وہ پوری طرح وہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اس کی ایک ٹھوس جسمانی وجہ بھی ہے۔ دماغ کے دائیں اور بائیں حصوں کو یعنی تخلیقی اور منطقی حصوں کو جوڑنے والی ایک مرکزی ڈیٹا کیبل ہوتی ہے۔ اسے کارپس کلوسم کہتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق مردوں میں یہ کیبل خواتین کے مقابلے میں 30% تک چھوٹی اور کم گنجان ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ خود سوچیں، اگر ایک کمپیوٹر میں ڈیٹا کی کیبل کمزور ہو تو وہ ایک وقت میں ایک ہی بڑا پروگرام ٹھیک سے چلا پائے گا، جبکہ ایک مضبوط اور چوڑی کیبل والا کمپیوٹر ایک ساتھ کئی کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ مونو ٹریکنگ کی وجہ ہے، یعنی جب ایک مرد کوئی ایک کام کر رہا ہے تو اس کا دماغ باقی دنیا کے لیے تقریباً بند ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے وہ ایک ہی وقت میں ٹی وی دیکھنے اور بات سننے میں ناکام رہتا ہے۔ لیکن اس خانے والی بات سے ایک اور حیران کن تصور سامنے آتا ہے، خالی کمرہ۔ جی، نتھنگ روم۔ ایک منٹ، کیا واقعی ایک ایسی ذہنی حالت ہے جہاں کچھ نہیں چل رہا ہوتا؟ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل یقین بات ہوگی۔ ناقابل یقین، لیکن اس مواد کے مطابق یہ سچ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مرد اپنی ذہنی توانائی بحال کرنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ لفظی معنوں میں کچھ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہیں سے وہ کلاسک لڑائی جنم لیتی ہے جب وہ ایک عورت پوچھتی ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور مرد جواب دیتا ہے، کچھ نہیں۔ بالکل، اور عورت کا دماغ جو ہمیشہ کئی دھاگوں کو ایک ساتھ بن رہا ہوتا ہے، وہ اس جواب کو قبول ہی نہیں کر پاتا۔ اسے لگتا ہے کہ اس سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ تو یہ بے معنی نہیں بلکہ دو مختلف آپریٹنگ سسٹمز کا ٹکراؤ ہے۔ عورت کا دماغ ایک سپر ہائی وے کی طرح ہے جہاں ہر لین دوسری لین سے جڑی ہے، جبکہ مرد کا دماغ وہ یک طرفہ گلیوں کا جال ہے۔ یہ سمجھنا ہی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کر سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ آپریٹنگ سسٹم کا فرق سب سے زیادہ واضح تب ہوتا ہے جب بات آتی ہے جنسی خواہشات کی۔ دماغ کی ساخت کے بعد یہ دوسرا بڑا فرق ہے۔ ہاں، یہ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع اس معاملے میں بالکل واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مردوں کے دماغ میں سیکس کا خانہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون نامی ہارمون اس خانے کو ہر وقت توانائی فراہم کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کنسے انسٹیٹیوٹ کی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق 54% مرد دن میں کم سے کم ایک بار سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ خواتین میں یہ شرح صرف 19% ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اور اس کی جڑیں بھی خالصتاً حیاتیاتی ہیں۔ ذرائع میں صبح کے وقت عضو کے تناؤ کی مثال دی گئی ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب جسمانی عمل نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب طلوع آفتاب کے ساتھ مردانہ جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بلند ترین ہوتی ہے۔ ارتقائی نقطہ نظر سے یہ نسل کو آگے بڑھانے کی ایک گہری مجبوری ہے۔ قدرت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ دن بھر کے خطروں سے پہلے، جیسے شکار پر جانے سے پہلے، اسے اپنی نسل آگے بڑھانے کا ایک موقع مل جائے۔ یہ تو بہت بنیادی سطح کی پروگرامنگ ہے۔ اب اگر اس کا موازنہ اس سے کریں کہ خواتین سیکس سے کیا چاہتی ہیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ مواد میں 5 اہم چیزوں کی فہرست ہے جو خواتین رشتے میں چاہتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی خالصتاً جسمانی نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ انہیں پیار کیا جائے، تحفظ کا احساس ہو، انہیں خاص سمجھا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ اور یہی کلیدی نقطہ ہے۔ خواتین کے لیے سیکس کا تعلق رشتے کی جذباتی صحت سے بہت گہرا ہے۔ ذہنی دباؤ یا سٹریس ان کی خواہش کو ختم کرنے والی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ ایک مرد کا کچن میں برتن دھونا یا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا کسی مہنگے رومانوی ڈنر سے زیادہ خواہش کو ابھارنے والی چیز ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟
کیونکہ جب وہ مرد کو ذمہ داری بانٹتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کا ذہنی بوجھ کم ہوتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی قدر کی جا رہی ہے اور وہ اس رشتے میں اکیلی نہیں ہے. یہ احساس تحفظ اور قدردانی اس کے لیے جذباتی قربت پیدا کرتا ہے جو پھر جسمانی قربت کی راہ ہموار کرتی ہے. اچھا، تو مرد کے لیے سیکس ذہنی دباؤ کم کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور عورت کے لیے ذہنی دباؤ سیکس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو دونوں کی بنیادی ضروریات ہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور جب ضروریات اتنی مختلف ہوں تو بات چیت میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ہمیں ہمارے اگلے نقطے پر لاتا ہے، غلط فہمیاں اور جھوٹ. مواد میں مردوں کے 10 سب سے بڑے جھوٹ کی ایک فہرست دی گئی ہے، جیسے میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا یا مجھے پونڈ میں کوئی دلچسپی نہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ مرد یہ جھوٹ تنازع سے بچنے کے لیے بولتے ہیں. یہاں ایک متنازع لیکن دلچسپ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ خواتین خود اس رویے کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کیونکہ وہ اکثر سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی. جب ایک عورت یہ سوال پوچھتی ہے کہ کیا وہ لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اس سوال کا صرف ایک ہی صحیح جواب ہے جو امن قائم رکھ سکتا ہے، اور وہ جواب اکثر سچ نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک طرح کا سفارتی کھیل ہے جو رشتوں میں کھیلا جاتا ہے، جہاں دونوں کھلاڑیوں کو اصول معلوم ہوتے ہیں لیکن کوئی تسلیم نہیں کرتا. یہ تو ایک ایسا جال ہے جو دونوں مل کر بنتے ہیں. بالکل. مصنفین کا کہنا ہے کہ مرد یہ سیکھ جاتے ہیں کہ سچ بولنے سے سزا ملتی ہے اور جھوٹ بولنے سے انعام. یہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے بلکہ رویے کے پیچھے کی نفسیات کی وضاحت ہے. اور یہ غلط فہمیاں صرف باتوں تک محدود نہیں رہتی، یہ غیر زبانی اشاروں کو سمجھنے تک بھی جاتی ہیں. ہاں، وہ نائٹ کلب والی تحقیق بہت دلچسپ تھی. مردوں میں خواتین کی دوستانہ مسکراہٹ یا بات چیت کو جنسی دعوت سمجھنے کا امکان دگنا ہوتا ہے. آخر دماغ اس طرح اشاروں کو غلط کیوں پڑھتا ہے؟ اس کا تعلق بھی ارتقائی حکمت عملی سے ہے. قدیم دور میں ایک مرد کے لیے تولید کا ایک ممکنہ موقع گنوا دینا مسترد ہونے کی شرمندگی سے کہیں بڑا جینیاتی نقصان تھا. اس لیے دماغ نے دلچسپی کے اشاروں کو بڑھا چڑھا کر سمجھنے کی عادت ڈال لی. اگر وہ 10 میں سے 9 بار غلط ہوتا ہے لیکن ایک بار صحیح نکلتا ہے تو بھی ارتقائی لحاظ سے وہ فائدے میں ہے. تو یہ غلط فہمیاں صرف بات چیت تک محدود نہیں، یہ اس سے بھی گہری ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو منتخب کیسے کرتے ہیں. یعنی کشش کے بنیادی اصول ہی دونوں کے لیے الگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ اور خواہشات کے بعد اب ہم تیسرے بڑے فرق پر آ رہے ہیں، کشش کا معیار. مردوں کے لیے یہ معیار کیا ہے؟ مردوں کے لیے کشش کا عمل بنیادی طور پر بصری ہے. وہ جو دیکھتے ہیں اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ہمارے ذرائع میں چھاتیوں کے ساتھ مردانہ جنون کا ذکر ہے جس کی ایک ارتقائی وضاحت پیش کی گئی ہے کہ یہ کولہوں کی نقل ہے جو کبھی کشش کا بنیادی ذریعہ تھے. جب انسان 2 ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور آمنے سامنے بات چیت کرنے لگا تو سینے پر کولہوں کی شکل کا ابھار مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے ارتقا پذیر ہوا. اور یہ صرف ظاہری شکل نہیں بلکہ مخصوص تناسب کی بات ہے. کمر اور کولے کا 0.7 کا تناسب. ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تناسب زرخیزی کی ایک طاقتور اور لاشعوری علامت ہے. مردوں کا دماغ اس تناسب کو دیکھتے ہی صحت مند اور تولیدی طور پر قابل ساتھی کے سگنل وصول کرتا ہے، چاہے عورت کا مجموعی وزن کچھ بھی ہو. بالکل. قدیم مجسموں سے لے کر جدید دور کے فیشن ماڈلز تک یہ تناسب حیران کن طور پر مستقل رہا ہے. یہ ایک طرح کا حیاتیاتی کوڈ ہے جسے مردوں کا دماغ فوراً پہچان لیتا ہے. اب اس کے برعکس دیکھیں کہ خواتین کے لیے کشش کے محرکات کیا ہیں. خواتین کے لیے معاملہ بہت مختلف ہے. مواد کے مطابق وہ اکثر زیادہ عمر کے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں، لیکن کیا یہ نظریہ آج کے دور میں بھی اتنا ہی سچ ہے؟ آج خواتین خود بھی معاشی طور پر مستقم ہیں اور انہیں شاید کسی فراہم کنندہ کی ضرورت نہیں. کیا ہمارے ذرائع اس تبدیلی پر کوئی روشنی ڈالتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ شعوری سطح پر ترجیحات یقیناً بدل گئی ہیں، لیکن ارتقائی پروگرامنگ اتنی جلدی نہیں بدلتی. قدیم دور میں زیادہ عمر کا مطلب تھا زیادہ تجربہ، بہتر وسائل اور زیادہ سماجی رتبہ. یہ سب بقا کی ضمانت تھے. تو ہو سکتا ہے ایک کامیاب خاتون کو آج شعوری طور پر وسائل کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس کا حیاتیاتی رد عمل اب بھی استحکام اور تحفظ کے اشاروں پر زیادہ مثبت ہوگا.
यानी सॉफ्ट वेयर अपडेट हो गया है लेकिन हार्डवेयर वही पुराना है। आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। इसकी एक और दिलचस्प मिसाल बेज़ारीज़ी यानी ओव्यूलेशन के दौरान ख़वातीन की तरजीहात में तब्दीली है। ज़राए बताते हैं कि महीने के इस हिस्से में जब हामला होने का इम्कान सबसे ज़्यादा होता है, ख़वातीन लाशऊरी तौर पर ज़्यादा जारहाना, गालिब और हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मर्दों यानी बुरे लड़कों की तरफ ज़्यादा माइल हो सकती हैं। ये तो उनके मामूल के रवैये के बिल्कुल बरक्स लगता है जो एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद साथी की तलाश में होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त उनका जिस्म बेहतरीन जीनियाती मवाद की तलाश में होता है, ऐसे जीन्स जो बका के लिए सबसे मजबूत हों, भले ही उनका शौरी दिमाग एक अच्छे और देखभाल करने वाले शौहर की तलाश में हो। ये हयातियात और शऊर के दरमियान एक अंदरूनी कशमकश है। तो हमने दिमाग की साख्त, ख्वाहिशात के फ़र्क और किशिश के मेयार पर बात की। अगर इन तमाम नुकात को जोड़कर देखा जाए तो एक वाज़ेह तस्वीर सामने आती है कि जब बात मोहब्बत और ताल्लुकात की हो तो मर्द और औरत वाकई दो मुख्तलिफ सैयारों की मखलूक लगते हैं जो मुख्तलिफ ज़बानें बोल रहे हैं। का सही है और दूसरा गलत, या ये कि ये रवैये नाकाबिले तब्दीली हैं। मकसद इन गहरी इर्तिकाई और हयातियाती खुसूसियात को समझना है। उन्हें पहचानना किसी के बुरे रवैये का बहाना नहीं बन सकता, बल्कि ये बेहतर तफहीम और राब्ते का एक जरिया ज़रूर बन सकता है। मर्द मरीख से और औरतें ज़हरा से नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग और हार्मोन्स यकीनी तौर पर मुख्तलिफ नक्शों पर सफ़र करते हैं। आपने इसका बहुत अच्छा खुलासा किया है और ये समझना शायद एक कामयाब रिश्ते की तरफ पहला कदम है। अपनी अगली गुफ्तगू में हम अपने ज़राए के अगले हिस्से का जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि ये तमाम इख्तलाफात तवील मुद्दती वाबस्तगियों और शादी जैसे इदारे में किस तरह ज़ाहिर होते हैं और क्या चैलेंजेस पैदा करते हैं। और आज की गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात छोड़े जाते हैं। हमारा जदीद माशरा हर सतह पर मर्द और औरत के दरमियान मसावात के लिए एक कोशा है, जो कि एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। लेकिन इस मवाद की रोशनी में ये सवाल पैदा होता है कि क्या हकीकी अफ़हाम मुफ्तहीम और एक बेहतर रिश्ता इन गहरे हयातियाती इख्तिलाफात को नज़रअंदाज करने से आएगा, या फिर उन्हें शऊरी तौर पर तस्लीम करने और उनके मुताबिक अपनी तवक्कुआत और रवैयों को ढालने से। पिछली चंद निशस्तों में हमने मोहब्बत, कशिश और इंसानी ताल्लुकात की साइंस की गहराइयों में जो सफ़र किया है, हमने ये समझा कि हज़ारों साल के इर्तिका ने मर्द और औरत के जहनों को किन बुनियादों पर तश्कील दिया है। आज हम इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम इस सारे इल्म को समेटकर इसके अमली पहलू पर बात करेंगे। ये इस किताब का कह लें कि हतमी और शायद सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल, अब तक की सारी बात क्यों के गर्द घूमती रही है। कशिश क्यों होती है, मर्द और औरत वो मुख्तलिफ क्यों सोचते हैं। आज हम कैसे पर बात करेंगे, यानी इस सारे इल्म को इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये समझना कि खेल के उसूल क्या हैं और फिर ये फैसला करना कि आप ये खेल कैसे खेलना चाहते हैं। और यही आज का हमारा मिशन है, थ्योरी से अमली इक़दाम की तरफ बढ़ना। किताब में मर्दों और औरतों के लिए अपनी कशिश बढ़ाने के लिए मतलब कौन से ठोस तरीके बताए गए हैं, और इससे भी हम अहम सवाल, क्या मुस्तक़बिल में साइंस मोहब्बत करने का तरीका ही बदल देगी। आज हम उन्हीं हिकमत अमलियों का जायजा लेंगे, लेकिन एक फहरिस्त के तौर पर नहीं, बल्कि हम उनके पीछे छुपे मरकजी ख्याल को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे जहां जीनियाती इंजीनियरिंग जैसे मौज़ूआत आते हैं, और आखिर में जो किताब का सबसे ताकतवर पैगाम है उस पर बात खत्म करेंगे। क्या हम अपनी हयातियाती मजबूरियों के गुलाम हैं या हमारे पास इंतखाब की कोई ताकत भी है। बेहतरीन, तो आइए शुरू करते हैं। किताब में एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, मेटिंग रेटिंग। इससे पहले कि हम इसे बेहतर बनाने के तरीकों पर बात करें, क्या आप इसे आसान अल्फाज में समझा सकते हैं? जरूर। इसे इस तरह समझें कि ये किसी की डेटिंग मार्केट वैल्यू है, यानी मुखालिफ जिन्स के लिए कोई शख्स कितना पुरकशिश या कहले मतलूब है। हर शख्स लाशऊरी तौर पर दूसरों को इस पैमाने पर परखता है और खुद भी परखा जाता है। किताब कहती है कि मर्द और औरत दोनों ही इस रेटिंग को बढ़ाने के लिए मखसूस हरबे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उससे वाकिफ हों या ना हों। दी ख्याल क्या है, क्या इन्हें कुछ ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है?
हाँ बिल्कुल, इन 8 तरीकों को बुनियादी तौर पर आप 3 बड़े ग्रोहों में बांट सकते हैं। पहला है वसाइल और हैसियत का मुजाहिरा, दूसरा है अच्छे किरदार और अज़्म का इशारा देना, और तीसरा है जिस्मानी सेहत और ताकत का इजहार। ये तीनों स्तून हैं एक तरह से जिन पर मर्द की कशिश की इमारत खड़ी है। आइए पहले सुतून की बात करते हैं, वसाइल का मुजाहिरा। उसमें क्या कुछ शामिल है? मुझे वो सायराक्यूज़ यूनिवर्सिटी का तजुर्बा याद आ रहा है जिसका जिक्र किताब में है। वो एक बेहतरीन मिसाल है। इस तजर्बे में ख़वातीन को एक ही मर्द की 2 मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई गईं। एक में उसने महंगा सूट और रोलेक्स घड़ी पहनी थी और दूसरी में वो बर्गर किंग की यूनिफॉर्म में था। नताइज वो हैरानकुन थे। अच्छा, क्या हुआ? ख़वातीन ने सूट वाले शख्स को ना सिर्फ ज्यादा पुरकशिश पाया, बल्कि शादी के लिए भी ज्यादा मौजू समझा होगा। बिल्कुल यही हुआ। लिबास, गाड़ी या खुद एतमादी, ये सब हैसियत और वसाइल के ताकतवर सिग्नल्स हैं। खुद एतमादी खास तौर पर अहम है क्योंकि ये कामयाबी का एक नफ्सियाती इशारा है। लेकिन क्या ये थोड़ा मायूस कुन नहीं है कि इंसान की शख्सियत से ज्यादा उसकी घड़ी और कपड़ों को अहमियत दी जाती है? क्या किताब इस तजाद पर कोई बात करती है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखें, किताब ये नहीं कहती कि ये अच्छा या बुरा है, बल्कि ये बताती है कि ये हमारी इर्तिकाई प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। हजारों सालों से औरत का लाशऊरी जहन ऐसे साथी की तलाश में रहा है जो उसे और उसके बच्चों को वसाइल फराहम कर सके। आज वो वसाइल रोलेक्स घड़ी की शक्ल में नजर आते हैं, पहले शायद बेहतरीन शिकारी होने की सूरत में नजर आते थे। शक्ल बदल गई है लेकिन बुनियादी जिबलत वही है। ये समझ में आता है। अच्छा, दूसरे सुतून की तरफ आते हैं, अच्छा किरदार और अज़्म। इसका क्या मतलब है? इसका ताल्लुक है तवील मुद्दती ताल्लुक से। एक औरत को ये यकीन दहानी चाहिए कि मर्द न सिर्फ वसाइल रखता है बल्कि वो अपने वसाइल उस पर और उसके बच्चों पर खर्च भी करेगा। इसमें अहद का इजहार जैसी चीज़ें शामिल हैं, यानी औरत के मसाइल में दिलचस्पी लेना, उसके लिए वक्त निकालना, फूल भेजना। इसी तरह रहमदिली और मेहरबानी भी इसी की एक शक्ल है। हमदर्दी और सुनने की सलाहियत ये इशारा देती है कि ये शख्स मुस्तकबिल में एक अच्छा साथी साबित होगा। लेकिन किताब में एक दिलचस्प इंतबा भी है कि ये हरबा यानी मुसलसल कोशिश करना तभी काम करता है जब औरत की भी थोड़ी दिलचस्पी हो। जी, वरना यही रवैया स्टॉकिंग यानी पीछा करना बन जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत नाजुक लकीर है। तीसरा सुतून जिस्मानी सेहत से मुताल्लिक है, जैसे जिम जाना या जिस्मानी ताकत का मुजाहिरा करना। ये भी एक कदीम सिग्नल है जो हिफाजत करने की सलाहियत को जाहिर करता है। तो मुख्तसरन मर्दों की हिकमत अमली वसाइल, अज़्म और ताकत के गिर्द घूमती है। ये तो बात हुई कि मर्द अपनी कशिश कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या ख़वातीन की हिकमत अमली भी इसी का अक्स है या उनका मैदान बिल्कुल मुख्तलिफ है? उनका मैदान काफ़ी मुख्तलिफ है क्योंकि इर्तिकाई तारीख में उनके सामने चैलेंजेस मुख्तलिफ रहे हैं। ख़वातीन की हिकमत अमलियों को भी हम 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला है जवानी और सेहत का इशारा देना, और दूसरा जो शायद सबसे अहम है वो है तवील मुद्दती साथी के तौर पर अपनी कदर को जाहिर करना, जिसमें वफादारी मरकजी हैसियत रखती है। ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाना तो समझ में आता है। मेकअप, लिबास, ये सब चीज़ें जवानी और ज़रखेज़ी की अलामात को नुमाया करती हैं। लेकिन ये बात दिलचस्प है कि 19वीं सदी में इनमें से कुछ चीज़ें गैर कानूनी समझी जाती थीं। कि ये खेल सदियों से चल रहा है। लेकिन दूसरा नुक्ता यानी वफादारी पर जोर देना बहुत गहरा है। चूंकि मर्द को कभी भी 100% वल्दियत का यकीन नहीं हो सकता, इसके लिए तवील मुद्दती साथी में सबसे अहम खुसूसियत वफादारी होती है। इसीलिए किताब बताती है कि माशरे में बेवफा औरत के लिए सैकड़ों मनफी अल्फाज हैं, जबकि बेवफा मर्द के लिए अक्सर तारीफी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और इसी से किताब की एक और हिकमत अमली जुड़ी है, मुश्किल से हाथ आना या प्ले हार्ड टू गेट। जी, ये दरअसल वफादारी का एक टेस्ट है। अगर कोई औरत आसानी से ताल्लुक कायम नहीं करती तो ये इस बात का ताकतवर इशारा है कि वो मुस्तकबिल में भी वफादार रहेगी। ये हरबा खास तौर पर उन मर्दों को बहुत मुतासिर करता है जो तवील मुद्दती ताल्लुकात की तलाश में होते हैं। इसी तरह तहकीक बताती है कि जो ख़वातीन कम खुले कपड़े पहनती हैं उन्हें मर्द तवील मुद्दती साथी के तौर पर ज्यादा संजीदगी से लेते हैं। लेकिन आज के तेज रफ्तार दुनिया में
کیا مشکل سے ہاتھ آنا غلط فہمی کا باعث نہیں بن سکتا؟ ہو سکتا ہے مرد اسے عدم دلچسپی سمجھ کر آگے بڑھ جائے۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہماری قدیم جبلتیں جدید دنیا کے سماجی اصولوں سے ٹکراتی ہیں۔ کتاب ان حکمت عملیوں کو نسخے کے طور پر پیش نہیں کرتی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ہمارے لاشعور میں کیسے کام کرتی ہیں۔ ان کو سمجھ کر ہی ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہماری قدیم حیاتیاتی پروگرامنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن آج کی جدید دنیا میں ان محرکات کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کے مطابق مغرب میں شادی کا ادارہ زوال کا شکار ہے، تو کیا یہ اس لیے ہے کہ ہماری قدیم جبلتیں جدید معاشرے سے ٹکرا رہی ہیں؟ یہ تصادم بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اعداد و شمار واضح ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں شادی شدہ جوڑے اب اکثریت میں نہیں رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو تعلق کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ تحقیق اس کے برعکس بتاتی ہے۔ کیلیفورنیا اور سویڈن میں کی گئی بڑی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تنہائی جان لیوا ہے۔ جن لوگوں کے سماجی تعلقات نہیں ہوتے، ان کے مرنے کا امکان دوسروں سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہماری ضرورت وہی ہے، لیکن اسے پورا کرنے کے طریقے بدل رہے ہیں۔ تو اگر تعلقات اتنے ہی ضروری ہیں، تو کیا سائنس مستقبل میں محبت اور ساتھی کے انتخاب کے طریقے بدل دے گی؟ کتاب میں کچھ بہت ہی دلچسپ بلکہ کچھ لوگوں کے لیے خوفناک امکانات کا ذکر ہے۔ جی، اور یہ ہمیں گفتگو کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف لاتا ہے۔ پہلا شعبہ ہے جینیاتی تحقیق۔ شمالی امریکہ کے چوہوں پر کیا گیا تجربہ اس کی بہترین مثال ہے۔ سائنسدانوں نے چوہوں کی ایک غیر وفادار قسم میں جو ہر کسی سے تعلق بناتی ہے، اس میں ایک وفادار قسم کا جین داخل کیا، اور نتیجہ ان کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا اور وہ وفادار ہو گئے۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے۔ یعنی مستقبل میں وفاداری ایک کیپسول میں مل سکے گی؟ اس کے اخلاقی پہلو تو بہت پیچیدہ ہوں گے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ محبت اور وفاداری کتنی حیاتیاتی ہے اور کتنی نفسیاتی۔ کتاب میں ایک اور حیران انگیز تحقیق خوشبو کے بارے میں ہے، وہ مشہور پسینے والی ٹی شرٹ کا تجربہ۔ ہاں، اس تجربے میں خواتین کو مردوں کی پہنی ہوئی ٹی شرٹس کو سونگھنے کے لیے کہا گیا، اور انہوں نے لاشعوری طور پر ان مردوں کی خوشبو کو ترجیح دی جن کے مدافعتی نظام کے جینز یعنی MHC جینز ان سے مختلف تھے۔ تو یہ جو ہم کیمسٹری کی بات کرتے ہیں، یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ اس کی بنیاد حیاتیاتی سطح پر ہماری خوشبو میں چھپی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم لاشعوری طور پر ایسے ساتھی کی طرف کھنچتے ہیں جو جینیٹکلی طور پر ہمارے لیے بہتر ہو؟ بالکل، ہمارا جسم ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے کون سا جینیاتی ملاپ زیادہ صحت مند مدافعتی نظام پیدا کرے گا۔ یہ کیمسٹری دراصل بقا کا ایک قدیم میکانزم ہے۔ اور پھر انگلیوں کی لمبائی والی تحقیق ہے، وہ تو اور بھی عجیب ہے۔ ہاں، اس نے تو مجھے واقعی حیران کر دیا تھا کہ آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھی والی انگلی کی لمبائی کا تناسب بتا سکتا ہے کہ آپ کو رحم میں کتنے ٹیسٹوسٹیرون کا سامنا کرنا پڑا اور اس سے آپ کی شخصیت پر کیا اثر پڑا۔ تحقیق یہی کہتی ہے، جن مردوں کی انگوٹھی والی انگلی لمبی ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے زیادہ خطرہ مول لینے والے، کھیلوں میں بہتر اور یہاں تک کہ سٹاک مارکیٹ میں زیادہ کامیاب پائے گئے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی حیاتیاتی علامات ہیں جو ہماری زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تو کیا مجھے ابھی اپنی انگلیوں کو ناپنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ میں اپنی کامیابی کے امکانات جان سکوں؟ شاید، لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان تمام حیاتیاتی اور جینیاتی عوامل کو جاننے کے بعد کیا ہم اپنی حیاتیات کے غلام ہیں؟ کیا ہماری قسمت ہمارے جینز اور ہارمونز میں پہلے سے لکھ دی ہے؟ کتاب کا اختتام اسی سوال کے ایک بہت طاقتور جواب پر ہوتا ہے۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ کتاب کا حتمی پیغام یہ ہے کہ علم طاقت ہے، خاص طور پر خود شناسی۔ ہماری جبلتیں پیدائشی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ کتاب ایک پروانے کی مثال دیتی ہے۔ پروانے کا دماغ اسے روشنی کی طرف کھینچنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ چاند کی روشنی سے راستہ تلاش کرنے کا ایک مفید طریقہ تھا، لیکن آج کی دنیا میں یہی جبلت اسے ایک بگ زیپر کی طرف لے جاتی ہے اور وہ جل کر مر جاتا ہے۔ کیونکہ پروانہ اپنی جبلت پر سوال نہیں اٹھا سکتا، وہ صرف اس پر عمل کرتا ہے۔ بالکل، لیکن انسان مختلف ہیں۔
ہم اپنی جبلنتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص قسم کے شخص کی طرف شدید کشش کیوں محسوس ہو رہی ہے، چاہے ہمارا شعوری دماغ جانتا ہو کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اس علم کی بنیاد پر ہم انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس روشنی کی طرف نہیں جائیں گے جو ہمیں جلا سکتی ہے۔ تو خوشی کا راستہ مرد اور عورت کے فرق کو نظر انداز کرنے میں نہیں، بلکہ اسے سمجھنے اور پھر اس کے مطابق حکمت عملی بنانے میں ہے۔ یہی کتاب کا نچوڑ ہے۔ اختلافات کو تسلیم کریں، ان کی ارتقائی وجوہات کو سمجھیں اور پھر باشعور فیصلے کریں۔ اسی سلسلے میں کتاب کچھ بہت عملی مشورے بھی دیتی ہے، جیسے یہ سمجھنا کہ چھٹیوں کا جال کیا ہوتا ہے، یہ سوچنا کہ ایک سفر پر جانے سے خراب رشتہ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ اکثر سفر کا تناؤ اسے مزید بگاڑ دیتا ہے، یا بچے کا جال، یہ غلط فہمی کہ بچہ پیدا ہونے سے ٹوٹتا ہوا رشتہ جڑ جائے گا۔ اور ایک ریلیشن شپ کوچ رکھنے کا مشورہ بھی ہے، یعنی کوئی ایسا دوست یا مشیر جو آپ کے رویے کو غیر جانبداری سے دیکھ سکے اور آپ کو آپ کی اندھی جبلتوں سے آگاہ کر سکے۔ جی، کیونکہ ہم اکثر اپنی ہی کہانی میں خم ہو جاتے ہیں۔ علم ہمیں اس کہانی سے باہر نکل کر ایک بڑا منظر دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی حیاتیاتی مجبوریوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ ہمیں انتخاب کرنے کی اصل طاقت دیتا ہے۔ کیا بہترین اختتام ہے! تو آج ہم نے تعلقات کو بہتر بنانے کے عملی طریقوں کے پیچھے چھپے نفسیاتی اصولوں کو سمجھا، پھر ہم نے سائنس کی روشنی میں محبت کے مستقبل پر نظر ڈالی، اور آخر میں اس حتمی پیغام پر بات کی کہ علم ہمیں اپنی جبلتوں پر قابو پا کر بہتر انتخاب کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اور جاتے جاتے میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ کتاب کے مطابق گزشتہ چند دہائیوں میں مردوں اور عورتوں کے درمیان علمی اور ذہنی فرق کم ہو رہا ہے، کیونکہ معاشرتی کردار اب اتنے سخت نہیں رہے۔ اگر ہمارا سماجی ماحول ہماری گہری ارتقائی خصوصیات پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 50 یا 100 سالوں میں کشش کے اصول کیا ہوں گے؟ کیا وہ تمام معیارات جن پر ہم نے آج بات کی، جیسے وسائل، جوانی، وفاداری، مستقبل میں ماضی کا قصہ بن جائیں گے؟